بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 1991 میں یوکرین الگ ملک بن گیا۔ یوکرین کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا محل وقوع ہے۔ جب کوئی ملک دو بڑی طاقتوں یا تہذیبوں کے درمیان واقع ہو تو اس کی اسٹریٹجک اہمیت مسلمہ ہوتی ہے، لیکن یہ حیثیت غنیمت بھی ہوتی ہے اور مصیبت بھی۔ یوکرین کے ایک طرف روس اور اس کے زیر اثر بیلاروس کے ممالک ہیں، اور دوسری طرف اس کی سرحد یورپی ممالک یعنی پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور سلواکیہ سے ملتی ہے۔ اب ایک طرف ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے یوکرین کی زیادہ تر آبادی یورپ سے متاثر ہے، اور آبادی کا ایک حصہ ماضی میں سوویت یونین کا حصہ ہونے کے ناطے روس سے متاثر ہے۔ اس کی بڑی سیاسی جماعتیں بھی تین قسم کی رجحانات رکھتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو امریکہ یورپ نواز ہے اور نیٹو اور یورپ سے خود کو جوڑنا چاہتی ہے۔ دوسری بڑی پارٹی علاقائی اپروچ کے حامی ہے، جبکہ تیسری جماعت روس نواز ہے اور روس سے جڑے رہنے پر زور دے رہی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ اور یورپ کے روس کے ساتھ تنازعات ختم ہو گئے۔ ایک تو خطے میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی، اور دوسرا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب روس دوبارہ ان کے لیے کبھی خطرہ نہیں بن سکتا۔ لیکن 9/11 اور افغانستان میں آنے کے بعد امریکہ کی زیر قیادت نیٹو کی ایک بار پھر خطے میں دلچسپی بڑھ گئی۔ دوسری طرف چین مقابلے کے لیے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ تیسری طرف پیوٹن کی قیادت میں روس ایک بار پھر مغرب کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ اس تناظر میں نیٹو اور یورپ نے ایک بار پھر روس اور مغرب کے درمیان حائل یوکرین پر آنکھیں جما لی ہے، جبکہ دوسری طرف روس نے بھی بھرپور توجہ دے کر یوکرین پر مرکوز کر لی ہے، اور روسی سرحد سے متصل علاقوں لوہانسک اور ڈونیٹسک، جہاں روسی نسل کے آباد لوگ خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، کی مدد شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف مرکزی حکومتوں اور عوام کی اکثریت کا رجحان چونکہ یورپ کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے مدد کے لیے امریکہ اور یورپ سے روابط بڑھا لیے۔ لیکن تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب یوکرین میں بھی ایک عمران خان صدر بن گیا۔ میرا اشاریہ وکٹوریہ کووچ کی طرف ہے، جو 2010 میں یوکرین کے صدر بنے۔ وہ ماضی میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے رکن رہے ہیں اور روس نواز رہنما کے طور پر مشہور تھے۔ ابتدا میں انہوں نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا اور سمندر میں واقع کریمیا کارنیول بیس تیل کی قیمتوں میں رعایت کے بدلے روس کے حوالے کیا، جس کا مغرب نواز یوکرینیز نے برا منایا۔ دوسری طرف انہوں نے ولادیمیر پیوٹن کی طرح آئین میں ترمیم کر کے اپنے صدارتی اختیارات میں بے تحاشا اضافہ کیا، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عوام میں تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہو رہے ہیں تو عمران خان کی طرح یو ٹرن لے کر دوسری انتہا پر چلے گئے، یعنی یورپی یونین ایسوسی ایشن میں شمولیت کے لیے کوششیں شروع کر کے یورپ سے الحاق کے خواہشمندوں کی ہمدردیاں حاصل کی۔ لیکن آخر کار 2013 کے آخر میں انہوں نے اچانک یو ٹرن لیا اور یورپی یونین ایسوسی ایشن میں جانے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے عوام ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ 2014 تک یہ احتجاج بغاوت کی صورت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت چھوڑ کر روس بھاگنا پڑا۔ لیکن نفرتیں جنم لے چکی تھی، اس لیے روسی نسل کے یوکرینیز اور بالخصوص لوہانسک اور ڈونیٹسک اور کریمیا کے لوگوں نے پہلے مغرب نواز حکومت کے خلاف احتجاج شروع کیا، اور جب نئی یورپ نواز حکومتوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ 2014 کے بعد یوکرین کے صدر بنے جن کا تعلق یورپین سولیڈریٹی پارٹی سے تھا۔ وہ یورپ اور امریکہ کے قریب جانے کی کوششوں میں مگن رہے، اور جواب میں روس نواز یوکرینی بغاوت کی طرف جا رہے تھے۔ 2019 میں موجودہ صدر ولادیمیر پیوٹن صدر بنے جن کا تعلق سرونٹ آف دی پیپلز پارٹی سے ہے، اور وہ بھی یورپ نواز ہے۔ ان دو صدور کے امیدوار یوکرین کو اپنے اثر سے آزادی کی طرف گامزن اور مغرب کی طرف رواں دیکھ کر روس نے روس نواز یوکرینیز کی امداد بڑھا دی۔ دوسری طرف امریکہ اور نیٹو نے یوکرینی حکومت اور مغرب نوازوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنے فوجی میزائل اور ایئر فورس یوکرین سے جڑے یورپی ممالک میں تعینات کرنے کی کوشش کر دی۔ روس ایک تو نیٹو کی کارروائیوں پر معترض تھا اور دوسری طرف یوکرینی حکومت سے کہتا رہا
کہ وہ نیٹو اور یورپی یونین میں شمولیت کی کوششیں سے باز رہے۔ روس علاقے میں نیٹو کی موجودگی کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا رہا، لیکن مغربی ممالک صرف یوکرینی حکومت کا حوصلہ تو بڑھاتے رہے لیکن عملہ کچھ نہیں کیا۔ مثلاً نہ تو اسے یورپی یونین کا ممبر بنایا اور نہ نیٹو کا۔ یورپی یونین کا ممبر اس لیے نہیں بنا کہ یورپی ممالک کوڑ رہے کہ اس صورت میں بڑی تعداد میں یوکرینی ان کے ملکوں میں نقل مکانی کریں گے۔ اسی طرح نیٹو کا ممبر اس لیے نہیں بنا رہا کہ ان کے خیال میں یوکرین کی کنٹریبیوشن بہت کم رہے گی، لیکن وہ نیٹو کی ذمہ داری بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جب روس نے حملہ کیا تو امریکہ اور یورپی ممالک نے شدت مذمت کی، اقتصادی پابندیاں بڑھا دی، لیکن عملاً یوکرین کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور میرا اندازہ ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں آئیں گے۔ کہ اس صورت میں چین بھی روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یوں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یورپ کے بعض ممالک بالخصوص جرمنی وغیرہ بھی روس کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ ان کا زیادہ انحصار روس سے درآمد شدہ تنوع پر ہے۔ اس لیے مجھے تو لگتا ہے کہ روس یوکرین پر قبضہ کر کے وہاں اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر لے گا۔ یوکرین کے موجودہ صدر اشرف غنی کی طرح پھر امریکہ اور یورپ کی بے وفائی کا رونا روتے رہیں گے، جبکہ مغرب صرف دھمکیاں دیتا، مشرقی یورپ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھاتا اور اقتصادی پابندیوں پر انحصار کرتا رہے گا۔ یوں یہ واضح ہے کہ ایک نئی سرد جنگ کا بھرپور آغاز تو ہو گیا ہے، لیکن سردست تیسری عالمی جنگ کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔